اب خفیہ رائے شماری کا فائدہ گیلانی کو ہوگا یا سنجرانی کو؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ 12 مارچ کو ہونے والے سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے لیے میدان سج چکا ہے اور سیاسی حلقوں میں یہ سوال زبان زد عام ہے کہ کیا اس مرتبہ بھی خفیہ رائے شماری کا فائدہ اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گیلانی ہی اٹھائیں گے یا صادق سنجرانی دوبارہ اگست 2019 والی واردات ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یاد رہے کہ 2019 میں سینٹ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے وقت اپوزیشن کے 14 اراکین نے خفیہ رائے شماری میں سنجرانی کو ووٹ دے کر کامیاب بنا دیا تھا، جبکہ اپوزیشن اتحاد اس وقت سینٹ میں اکثریت رکھتا تھا۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت سب سے اہم سوال یہی ہے کہ پاکستان کے ایوان بالا کا نیا چیئرمین کون ہوگا۔ اس وقت نئے چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر ہے، تاہم یہ دیکھنے میں آیا کہ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا پر جتنا بھی ہنگامہ برپا ہوا، جماعتوں کو سینٹ انتخابات میں سیاسی بیانیے، اخلاقیات اور اپنے ہی بنائے گئے زرعی اصولوں سے بھی بعض دفعہ نظریں چرانی پڑ جاتی ہیں۔ سینٹ چیئرمین کے لیے دو اتحادیوں اور پارٹی پوزیشن پر نظر دوڑانے سے قبل یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایوان بالا کے الیکشن میں خفیہ رائے شماری کی وجہ سے ناممکن کے بھی ممکن ہونے کا امکان موجود رہتا ہے۔ اس کی بڑی مثال تو خود اس وقت چیئرمین سینٹ کے امیدوار یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی ہی ہیں، جو اس قدر پیچیدہ انتخابی معاملے میں اپسیٹ دینے کے حوالے سے اب ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کی کم تعداد کے باوجود یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو شکست دے کر سینیٹر بننے میں کامیاب ہوئے اور اب وہ چیئرمین سینٹ کی دوڑ میں بھی بہترین پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ اس وقت اپوزیشن اتحاد کو چیئرمین سینٹ منتخب کروانے کے لیے بظاہر 51 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے، مگر یہ ووٹنگ خفیہ رائے شمارے سے ہوگی اور اس میں نتائج کا گراف غیر متوقع طور پر بدل بھی سکتا ہے۔ یعنی یوسف رضا گیلانی 51 سے زیادہ ووٹ بھی لے سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خفیہ رائے شماری کے دوران ان کی ظاہری اکثریت بھی سمٹ جائے۔ ابھی تک یوسف رضا گیلانی کا یہی موقف سامنے آیا ہے کہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آ رہی ہے، جس پر کچھ اہم اپوزیشن رہنما خود حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاید خاقان عباسی تو کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں آخری 2 روز کے دوران اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے امیدوار کے حق میں اراکین اسمبلی کو ووٹ ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ مریم نواز نے تو 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ الزام عائد کیا کہ عمران خان کے لیے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا ممکن نہ ہوتا اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں ان کی مدد نہ کرتیں۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ اعتماد کے ووٹ سے ایک رات پہلے 2 ممبران قومی اسمبلی کو اغوا کر کے خفیہ ایجنسی کے سیف ہاؤس میں راولپنڈی کے قریب واقع گولڑا کے مقام پر رکھا گیا اور صبح عمران کے حق میں ووٹ ڈلوایا گیا۔ تاہم ابھی یہ واضح ہونا باقی ہے کہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ اس طرح حکومت کا ساتھ دیتی ہے جس طرح اس نے صادق سنجرانی کے خلاف 2019 میں تحریک عدم اعتماد کے دوران دیا۔ یاد رہے کہ صادق سنجرانی پہلی بار آزاد حیثیت سے بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے، جس کے بعد وہ اپوزیشن کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی اور حکومت دونوں کی حمایت سے 3 سال کے لیے چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے تھے۔ پھر 2019 میں ان پر عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی جو ناکام ہوئی۔ اپنی 3 برس کی مدت پوری کرنے کے بعد وہ اب دوسری مدت کے لیے حکومتی اتحاد کی طرف سے سینٹ چیئرمین کے امیدوار ہیں، لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک تجربہ کار سیاستدان گیلانی میدان میں موجود ہیں، جن کی وزارت عظمیٰ کے دوران حفیظ شیخ کی طرح صادق سنجرانی نے بھی ان کے ماتحت کام کیا۔ حال ہی میں صادق سنجرانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وزیر داخلہ شیخ رشید کو یہ واضح کرنا پڑا کہ صادق سنجرانی نہ صرف حکومت کے امیدوار ہیں بلکہ وہ ریاست کے بھی امیدوار ہیں، تاہم انہوں نے لفظ ریاست کی مزید وضاحت نہیں کی۔ اس وقت حکومتی ترجمان یہ دعوے کر رہے ہیں کہ انہیں اکثریت کی حمایت حاصل ہو چکی ہے، لیکن ان داموں سے قبل اس وقت سینٹ میں چھوٹی جماعتوں کی غیر معمولی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت 100 کے ایوان میں چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کے لیے 51 ووٹ درکار ہیں۔ بظاہر نمبرز گیم میں اس وقت حکومتی اتحاد اپوزیشن سے پیچھے ہے، مگر اپوزیشن اتحاد کے لیے جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اپوزیشن کے پاس اس وقت سینٹ میں 52 ووٹ ہیں، جن میں سے 20 سینیٹرز کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، جبکہ 18 پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین ہیں۔ اس کے علاوہ 5 سینیٹرز کا تعلق GIUIF سے ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی کے پاس 2-2، جبکہ جماعت اسلامی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے پاس 1-1 ووٹ موجود ہے۔ خیال رہے کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر شمیم افریدی آزاد حیثیت سے فاٹا سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ فاٹا کی خصوصی حیثیت ختم ہونے اور اس علاقے کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے قریب ہو گئے۔ اس بار فاٹا سے کوئی شخص سینٹ میں منتخب نہیں ہوا، مگر اس علاقے کی خصوصی حیثیت ختم ہونے سے پہلے شمیم افریدی سمیت 4 سینیٹرز قبائلی علاقوں سے سینٹ میں پہنچے تھے، جو مزید 3 سال بھی ایوان بالا کا حصہ رہیں گے۔ بلوچستان سے BNP میں شامل ہونے والی نسیمہ احسان کے سینٹ تک کے سفر میں انہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی بھی حمایت حاصل رہی۔ ان کے خاوند احسان شاہ اس وقت پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں اور ان کے لیے اپوزیشن کے امیدوار کو ووٹ دینا ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار آج کل لندن میں مقیم ہے۔ اگر ان کا ووٹ نہ گنا جائے تو اپوزیشن کے پاس کل نشستیں 51 رہ جاتی ہیں۔ ابھی جماعت اسلامی نے اعلان نہیں کیا کہ وہ سینٹ میں حکومت کا ساتھ دے گی یا اپوزیشن میں رہتی
کرتے ہوئے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے گی۔ اگرچہ جماعت اسلامی ووٹنگ کے عمل سے اجتناب کرے تو اپوزیشن کی تعداد 50 بنتی ہے اور یوسف رضا گیلانی اس وقت تک چیئرمین سینٹ نہیں بن سکتے جب تک جماعت اسلامی یا حکومتی اتحاد میں سے کوئی انہیں ووٹ نہیں ڈالتا۔ یاد رہے کہ جماعت اسلامی نے سینٹ کے حالیہ انتخابات میں وفاق اور سندھ سے حصہ نہیں لیا۔ اس سے قبل بھی جب اپوزیشن اتحاد نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تو جماعت اسلامی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ سینٹ الیکشن کے طریقہ کار کے مطابق صدر عارف علوی 12 مارچ کے اجلاس کے لیے کسی ایک سینیٹر کو صدر نشین مقرر کریں گے اور وہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ حروفی تہجی کے حساب سے ہر سینیٹر آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا۔ نومنتخب چیئرمین سینٹ سے صدر نشین حلف لیں گے، جس کے بعد نومنتخب چیئرمین سینٹ ایوان بالا کے اجلاس کی صدارت کریں گے اور اسی ترتیب سے پھر ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ خیال رہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی میں سے کوئی بھی 51 ووٹ حاصل نہ کر سکا تو پھر یہ چناؤ از سر نو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ کوئی امیدوار واضح اکثریت یعنی کم از کم 51 ووٹ حاصل نہ کر لے۔ قومی اسمبلی کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری طاہر حنفی نے بتایا کہ قواعد ضابطہ کار اور انصرام کارروائی سینٹ کے مطابق دونوں امیدواروں کے درمیان مقابلے کی صورت میں ایک امیدوار کو ایوان کے اراکین کی مجموعی تعداد کی اکثریت یعنی کم از کم 51% ووٹ حاصل کرنا ہوں گے۔ اگر کوئی امیدوار بھی مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گا تو اس صورت میں بغیر کسی وقفے کے ان کے درمیان اس وقت تک از سر نو خفیہ رائے شماری کرائی جاتی رہے گی جب تک ان دو میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر لیتا۔ طاہر حنفی کا کہنا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ نمبر گیم کی پریشان کن صورتحال کو دیکھ کر دونوں امیدوار ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اراکین کی حمایت حاصل ہو جائے۔ خیال رہے کہ یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی اس وقت ہر ایک پارٹی اور ہر ایک امیدوار سے رابطہ قائم کر کے ان سے حمایت کی درخواست کر رہے ہیں۔ اگرچہ وفاقی وزیر علی زیدی نے یوسف رضا گیلانی پر یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ وہ سینیٹر منتخب ہونے کے لیے ووٹوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، مگر اس وقت خود حکومتی امیدوار صادق سنجرانی بھی کوئی ایسا دروازہ نہیں چھوڑ رہے ہیں جہاں وہ دستک نہ دے رہے ہوں۔ سنجرانی نے تو اپوزیشن کی جانب سے نامزد کردہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار عبدالغفور حیدری کو بھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش کر دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ گجرات کے چودھریوں کے گھر کا بھی رخ کیا۔ بھٹو خاندان کے کسی فرد کی طرف سے کئی دہائیوں بعد گجرات کے چودھریوں کو میزبانی کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اگرچہ کاف لیگ کے پاس اس وقت سینٹ میں ایک ووٹ ہے، مگر انتخابات میں ایک ووٹ ہی کسی امیدوار کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ حکومت اور ریاست کے امیدوار کی کامیابی کے لیے سرتوڑ کوششیں اپنی جگہ، مگر اب ایک نظر جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی کے موقف پر کہ وہ اس بار کس کی حمایت یا مخالفت کریں گے اور کن شرائط پر وہ ایسا کریں گے۔ جماعت اسلامی ایک ووٹ کے ساتھ اس وقت خاصی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ یہ پہلی بھی سلجھانا اہم ہے کہ آخر جماعت اسلامی کپتان حکومت کے ساتھ ہے یا پھر اس کا دل اپوزیشن کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جب یہ سوال جماعت اسلامی کے 2 سینئر رہنماؤں سے پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ سینٹ انتخابات کے تناظر میں یہ تھوڑا مشکل سوال ضرور ہے۔ ان کے مطابق جماعت اسلامی نہ صرف حکومت کی سخت ناقد ہے بلکہ وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ ملک کو اس نہج تک پہنچانے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی برابر کی حصے دار ہیں۔ تاہم ایک رہنما نے یہ بتایا کہ وہ ذاتی طور پر سمجھتی ہیں کہ ان کی جماعت کو سینٹ میں ووٹنگ میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود کہ جماعت اسلامی ماضی میں خیبر پختونخوا تحریک انصاف کی اتحادی رہی، مگر اس وقت جماعت کی ہمدردیاں اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے اور انہیں امید ہے کہ ان کی پارٹی اس بار اپنے موقف میں لچک پیدا کرے گی۔ ان کے مطابق اگرچہ جماعت اسلامی کا اس بار چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ اہمیت اختیار کر گیا ہے تو اس بدلتی صورتحال کو جماعت کی قیادت ضرور زیر غور لائے گی۔ واضح ہے خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی نے سینٹ انتخابات کے لیے اتحاد کیا تھا۔ دونوں جماعتوں نے ماضی کے انتخابات میں بھی ایک دوسرے کی حمایت کی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان ANP کی حمایت سے ایوان بالا تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سابق صوبائی وزیر عنایت اللہ کے مطابق ایک بات بڑی واضح ہے کہ ان کی جماعت کسی صورت حکومتی امیدوار کی حمایت نہیں کرے گی۔ تاہم یوسف رضا گیلانی کی حمایت سے متعلق فیصلہ مرکزی مجلس عامہ نے کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے جو مرکزی شورا کے قائم مقام ادارے کے طور پر فوری فیصلہ کرتے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر کے مطابق اگر ماضی کی طرح صادق سنجرانی طرز کا انتخاب نہ ہوا تو پھر ان انتخابات میں اپوزیشن کی اکثریت واضح ہے۔ ANP کے زاہد خان نے بتایا کہ ANP مکمل طور پر اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ہے۔ ان کے مطابق ANP نے PDM کے مشاورتی اجلاس میں بھی واضح طور پر کہا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کے امیدواروں کی حمایت کرے گی۔ ہم PDM کا حصہ ہیں اور جو فیصلہ PDM نے کرنا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ اگر حکومت اور اس کے اتحادیوں کی پارلیمان کے ایوان بالا میں ووٹوں پر نظر دوڑائی جائے تو اس وقت تحریک انصاف کی سربراہی میں حکومتی اتحاد کو کل 48 سینیٹرز کی حمایت حاصل ہے۔ ان میں تحریک انصاف کے 26 سینیٹرز ہیں جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی BAP کے سینیٹرز کی تعداد 13 بنتی ہے۔ حکومتی اتحادی جماعت MQM کے سینیٹرز کی تعداد 3 بنتی ہے جبکہ کاف لیگ اور JDA کے پاس ایک ووٹ ہے۔ حکومت کو قبائلی علاقوں کی صوبائی حکومتوں میں شمولیت سے قبل فاٹا سے آزاد حیثیت سے منتخب ہو کر آنے والے 4 میں سے 3 سینیٹرز کی بھی حمایت حاصل ہے۔ خیال رہے کہ یہ سینیٹرز فاٹا کی خصوصی حیثیت ختم ہونے سے قبل منتخب ہوئے تھے اور ان کی مزید 3 سال کی مدت ابھی باقی ہے۔ بلوچستان سے تحریک انصاف اور BAP کی حمایت سے آزاد حیثیت سے سینیٹر منتخب ہونے والے عبدالقادر نے بھی تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جن پر یہ الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں کہ وہ پیسے کے زور پر سینٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، تاہم ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ خیر، اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس عبدالقادر کو ملا
ملا کر کل 48 ووٹ بنتے ہیں۔ اگر کوئی ووٹ ادھر ادھر نہ ہوا اور جماعت اسلامی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے تو پھر ان اعداد و شمار کو یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ 51 ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ منتخب ہو جائیں گے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے بائیکاٹ کی صورت میں اگر دیگر ووٹر اپنے اتحاد کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو پھر کوئی امیدوار بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گا۔ سر نو انتخابات میں جماعت اسلامی اگر بائیکاٹ ختم کر کے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے تو پھر وہ چیئرمین سینٹ کے منصب تک پہنچ جائیں گے۔